اس ویڈیو کے بعد آپ کے لیے ڈینگی بخار کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب ایون دو میں ای این ٹی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، لیکن اب کچھ عرصے سے کیونکہ ڈینگی کی وبا آئی ہوئی ہے تو ہمیں بھی ڈینگی بخار کے لیے ہی مینجمنٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ لیکن ڈینگی بخار ہے کیا؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ یہ آسان الفاظوں میں ہمیں خود اس کی سمجھ نہیں تھی، اگرچہ ہم نے بہت ساری پریزنٹیشنز دیکھی، بہت سارے لیکچر سنے۔ تو یہ اب اللہ بھلا کرے ڈاکٹر رچرڈ واٹ کا، جو کہ فلپینس کے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بہت ہی اس کو آسان کر دیا۔ اب میں انہی کے میتھڈ سے آپ کے لیے اس کو بہت ہی سمپل طریقے سے سمجھانے لگا۔ اب آپ نے دیکھیں، اگر آپ ایک دن لیتے ہیں سنڈے، اور فار ایگزامپل سنڈے کو کسی کو بھی ڈینگی کا بخار ہوتا ہے، تو سنڈے میں اگر آپ 6 دن ایڈ کریں تو کون سا دن بن جائے گا؟ سیچرڈے۔ اسی طرح اب آپ ایگزامپل لیں کہ ایک بڑا سارا پیالہ ہے اور اس میں آپ پانی ڈالتے جا رہے ہیں، لیکن اس پیالے میں کیونکہ کچھ سوراخ ہوئے ہوئے ہیں تو وہ سارا پانی آپ کا باہر چلا جاتا ہے، اس میں سے کچھ پانی۔ تو ڈینگی بخار میں بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ ڈینگی بخار ایک وائرل بیماری ہے، یہ ایک وائرس کاز کرتا ہے، جس میں آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں اس میں چھوٹے 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 سوراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی خون کی نالیوں میں، تو ان میں سے سب سے پہلے جو چیز باہر آنا شروع ہوتی ہے وہ خون کا سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پلیٹلیٹس۔ تو کیونکہ پلیٹلیٹس باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے پلیٹلیٹس آپ کے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پہلے دن آپ کے 170 پلیٹلیٹس ہیں، تو دوسرے دن جب ڈینگی بخار آپ کو ہونا شروع ہوگا تو دوسرے دن ہو سکتا ہے آپ کے 150 رہ جائیں، تیسرے دن ہو سکتا ہے آپ کے 100 رہ جائیں، اس کے بعد چوتھے دن 75 رہ جائیں، اس کے بعد 5ویں دن 50 رہ جائیں۔ لیکن جب چھٹا دن آئے گا تو یہ آپ کے پلیٹلیٹس چھٹے دن کے بعد، ڈینگی کیونکہ وائرل ڈیزیز ہے تو یہ سیلف لیمیٹنگ ہے۔ یہ سیلف لیمیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چھٹے دن کے بعد دوبارہ آپ کے پلیٹلیٹس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ لوگ اس دوران کوئی پتے کھا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہوتا ہے، ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پتے کھانے سے یا ان ٹوٹکوں سے یہ پلیٹلیٹس بڑھ رہے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ڈینگی کے بخار ہونے کے چھٹے دن وہ خود بخود بہتری کی طرف پیشنٹ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، اگر خون کی نالی میں سوراخ ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور سب سے خون کا چھوٹا کلیہ جو ان سے تھا پلیٹلیٹس، وہ تو باہر آ گئے، ساتھ کیا چیز باہر آنا شروع ہو جائے گی؟ ساتھ آپ کی باہر آنا شروع ہو جائے گی واٹر یا پانی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنا تمام فوکس رکھ دیتے ہیں پلیٹلیٹس پہ، جبکہ اصل جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے واٹر پہ، کیونکہ یہ سب سے ڈینجرس چیز ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پلیٹلیٹس خون میں کم ہو بھی جائیں نا تو اس سے کوئی فرق اس طرح نہیں پڑ رہا ہوگا کہ آپ کے جسم پورے میں کہیں پہ بھی خون نہیں نکل رہا، تو یہ ان کی کمی آپ کو کوئی کسی طرح تنگ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر آپ کا پانی، کیونکہ وہ جب باہر آنا شروع ہوگا اور آپ ڈی ہائیڈریشن میں چلے جائیں گے، تو اب کیا ہوگا کہ آپ کے پورے جسم میں چھوٹے چھوٹے السرز بننا شروع ہو جائیں گے، اور اب کیونکہ وہ السرز بنیں گے تو تب پلیٹلیٹس کم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوگی۔ اب اس کے بعد جو اگلا چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے اس میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک خون کی نالی ہے اور اس میں سے پلیٹلیٹس باہر آ رہے ہیں اور پانی باہر آ رہا ہے، تو اس کو ہم کس طرح مانیٹر کریں گے؟ پلیٹلیٹس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ سمپل اس میں بلڈ سی پی کرا لیں گے، لیکن جو آپ کا پانی باہر آ رہا ہے اس کو آپ کس طرح مانیٹر کریں گے؟ اس میں سب سے پہلے آپ اس کا بلڈ پریشر دیکھتے رہیں گے پیشنٹ کا، کہ وہ تو نہیں، اس میں تو نہیں فلکچویشنز آ رہی، وہ ایک اسٹیٹ آف شاک میں تو نہیں جا رہا۔ پھر آپ سائنز آف ڈی ہائیڈریشن دیکھیں گے پیشنٹ پہ، کہ پیشنٹ کسی طرح بھی سائنز آف ڈی ہائیڈریشن میں تو نہیں جا رہا۔ اس میں ون آف دا بگیسٹ سائنز از یورینیشن، کہ اگر پیشنٹ پیشاب کرتا رہ رہا ہے تو تب اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کی باڈی ٹھیک ہے، وہ ابھی تک اس طرح ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوئی۔ ڈینجر سائن تب ہوگا کہ اگر اس کی یورینیشن اس کو آنا بند ہو جائے، یا اس کا کلر جو ان سا ہے وہ بہت ڈارک ہو جائے، اور خاص طور پہ اگر وہ بند ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا ڈینجر سائن ہوگا۔ پھر ہم پلس پریشر کو بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی اگر ڈی ہائیڈریشن میں پیشنٹ جا رہا ہوگا تو یہ بھی اس کی خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ ہم واٹر کو، کہ وہ جو باہر اسکیپ کر رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کن کن کمپارٹمنٹس میں جا رہی ہے، تو ہم الٹرا ساؤنڈ بھی اس پیشنٹ کے کراتے جائیں گے۔
अब डेंगू का एक ही टेस्ट है जो डेंगू स्पेसिफिक टेस्ट है, DS1 जिसे आप कहते हैं, ये अब पहले दिन से डेंगू के पॉजिटिव हो जाता है और यही सबसे यूजफुल टेस्ट है, क्योंकि बाकी तमाम टेस्ट डेंगू होने के कुछ अर्से बाद पॉजिटिव होते हैं। अब आपने करना क्या है, देखिए अब आपने घबराना इसमें इस तरह नहीं है कि आप सिंपली आप फोकस करेंगे आप पेशेंट को किस तरह मैक्सिमम रिहाइड्रेट कर सकते हैं और किस तरह आप उसको डिहाइड्रेट होने से बचा सकते हैं। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे तो उसको अल्सर नहीं बनेंगे तो उसके ब्लीडिंग पॉइंट्स नहीं होना शुरू हो जाएंगे, और अगर उसकी ब्लीडिंग नहीं शुरू हो जाएगी पूरे बॉडी में, तब ये जो प्लेटलेट्स कम हो भी रहे हैं इससे कुछ मसला नहीं होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डेंगू क्यों होता है और क्यों, और फिर आप ये भी देखें कि ये छठे दिन आपके डेंगू बुखार खुद ब खुद जब आपको हुआ उसके छठे दिन ये खुद ब खुद ये बेहतरी की तरफ पेशेंट आपका होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो डेंगू के खिलाफ काम करे। हमने बस सिर्फ पेशेंट का जो वाटर लेवल है, जो उसकी हाइड्रेशन लेवल है, उसको मॉनिटर करते रहना है कि वो उसका कंप्लीटली ठीक रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आजकल डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लोगों को पता हो कि ये डेंगू होता क्यों है, और ये कि इसमें एक बहुत ज्यादा खौफ और हरास की हवा भी है। तो वो भी लोगों को जब आइडिया होगा कि होता क्यों है तो वो इसको अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं इस पेशेंट को। बाकी आपने ये अपने जहन में रखना है कि अगर डेंगू आपको होता है तो आपने एक डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है जाके, ताकि आपको वो जो मैनेजमेंट बताएं फिर आपने उसके मुताबिक उसको फॉलो करते रहें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इस तरह की और यूजफुल वीडियोस आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच।